اللهم صل علی سیدنا۔ حضور علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر فائز فرمایا، اپنا مصلی عطا فرما دیا، امامت کا منصب دے دیا، اور ایک دو نہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے حیات ظاہری میں پڑھائی اور آپ کے مصلی پر امامت پر ٹھہر کر پڑھائی۔ یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہونے والا ہے، میرے بعد جو امامت کا منصب جنہیں میں عطا کرنے والا ہوں، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں تمام صحابہ کو آپ کا مقتدی بنا دیا اور ابوبکر صدیق کو مقتدیوں کا امام بنا دیا۔ یہ آپ کی خلافت پر بھی اشارہ ہے، آپ کی خلافت پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث پاک ملتی ہے کہ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے امیر حجاج بنا کر بھی بھیجا۔ فرمایا روئے زمین پر یہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے، اے ابو دردہ، حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ استقبال ہوتا ہے نا، صحابہ استقبال میں اللہ کے نبی آگے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تمام اکابر صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو دردہ آگے جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جا رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ، یا ابا دردہ، تمہیں کس چیز نے آگے بڑھایا ابوبکر صدیق سے؟ اللہ اکبر۔ آگے جا رہے ہیں، صرف ابو دردہ کا پیٹھ، صحابی رسول ہے وہ بھی، ابو دردہ کا پیٹھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو سورج چمک رہا ہے، روشن ہے، اس روئے زمین پر اس سورج نے ابوبکر صدیق سے افضل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ کہ وہ ابوبکر صدیق ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجیت میں عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کوئی شام، کوئی صبح ایسا نہیں ہوتا جس شام اور جس صبح میرے آقا علیہ السلام میرے والد کے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ ارے وہ ذات پر قربان جاؤ کہ جس بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہو رہے ہیں، اور وہ نبی صبح و شام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ کیسی شان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے آب و تاب کے ساتھ، اور سارے آسمان پر قمقمے جگمگا رہے ہیں، جھلملا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر انور رکھ کر آرام فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اب آپ اندازہ لگائیں، سوال دیکھیں، سوال کرنے والی ذات کو دیکھیں جو سب سے بڑی فقیہہ ہیں، سب سے بڑی فقیہہ ہیں۔ مسائل، بے شمار مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہم تک پہنچا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ یہ بتائیں کہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو آسمان کے ستاروں کے برابر بھی علم ہے کہ کتنا ستارہ آسمان پر ہے۔ محدثین بیان فرماتے ہیں آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، عائشہ صدیقہ
سوال کرتی ہے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیں کہ کیا آسمان پر ستاروں سے زیادہ کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو پتا چلا کہ حضرت عائشہ یہ عقیدہ بھی دینا چاہ رہی ہیں کہ آسمان پر جو ستارے ہیں اس کا علم اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جواب کیا عطا فرماتے ہیں وہ سنیں، حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آسمان پر جتنے ستارے چمک رہے ہیں یہ آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اس کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ خاموش ہو جاتی۔ ان کا گمان یہ تھا کہ آسمان پر جتنا ستارہ ہے، ستارے چمک رہے ہیں، اس کے برابر تو میرے والد ابو بکر کی نیکی ہوں گی، مگر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان پر جتنے ستارے چمک رہے ہیں اس کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سوال کیا حضرت عائشہ نے، اَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكَرْ، یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ ابو بکر کی نیکیاں، میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ تو جواب سنو میرے آقا علیہ السلام کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو بکر کی شخصیت کا آپ اندازہ لگائیں، اس ذات کی قربانی کا اندازہ لگائیں۔ فرماتے ہیں کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔